الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلے جمعہ کو جب ہم مسجد آئیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے کافی کچھ باتیں آ چکی ہیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان میں انسان اللہ کے قرب کو نہایت ہی تیز گامی اور تیز رفتاری کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری دن تھا تو ایک خطبہ دیا۔ تمام احادیث کی کتابوں میں علماء نے، محدثین نے اسے لکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، ہمیں نصیحت کی، اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ من الف شہر. ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی رات جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی رات اس مہینے میں آتی ہے کہ وہ ایک رات 1000 رات سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء نے حساب لگایا تو 83 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی شب قدر کی ایک رات اگر عبادت کر لی جائے تو آدمی گویا کہ 83 سال اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ صیامہ فریضہ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا. اور رمضان کے مہینے کی راتوں میں کھڑے ہونے کو، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کو، تراویح پڑھنے کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا۔ وقیام لیلہ تطوعا.
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، جس کو علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے، اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں پوری اس مہینے کی فضیلت کو واضح کر کے رکھا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کا، اسی طرح نیکیوں کے کرنے کا، اور نیکی کے کرنے میں جو تکالیف آئے اس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے، شہر الصبر۔ فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ آ رہا ہے، جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اس مہینے کی بہت اہم فضیلت ہے، فرمایا من ادا فیہ فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جس نے ایک فرض ادا کیا اس مہینے کے اندر، گویا کہ اس نے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ تو اس مہینے میں جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ایک روزے کا رکھ لینا، ایک فرض کا ادا کر لینا، چاہے ایک فرض روزہ ہو، چاہے ایک فرض نماز ہو، ایک فرض کا ادا کر دینا 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ فضیلتیں یاد رکھیں، کیونکہ فضیلتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ عمل کرنے میں طاقت ملے۔ جب آدمی کے سامنے فضیلتیں آتی ہیں، ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں کمپنی میں کام کرو گے اتنی تنخواہ ملے گی، لیکن ذرا دور چلے جاؤ اور اس کمپنی میں کام کرو گے تو 5000 روپے تنخواہ بڑھ جائے گی، آگے چلے جاؤ اور کچھ تنخواہ بڑھ جائے گی۔ تو آدمی فضیلت سن کر کے نوکریاں بدلتا ہے کہ یہاں کریں گے تو کم ملے گا، وہاں کریں گے تو زیادہ ملے گا، اور فضیلتوں کی وجہ سے آدمی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے۔ ہر آدمی نوکری کے لیے جا رہا ہے، ہر آدمی ملازمت کے لیے جا رہا ہے بزرگوں، اور فجر سے پہلے اٹھ رہا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے، ناشتہ اپنے ہاتھ میں اٹھا رہا ہے، اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے۔ پونے سے ممبئی کا سفر انسان کر رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، پونے سے نکلتا ہے، رات کو پھر جب رات ہو جائے اور اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جائے تو پھر وہاں سے واپس ممبئی سے لوٹتا ہے، پونے کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہے، اسے امید ہے اس بات کی کہ مہینہ پورا ہو جائے گا تو مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھے اجر ملے گا، مجھے اجرت ملے گی، مجھے تنخواہ ملے گی۔ تو آدمی محنت اور ایسی مشقت برداشت کر رہا ہے کہ مہینوں، یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک ہفتے تک اپنے بچوں کو دیکھنا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو آدمی صبح فجر سے پہلے نکلے گا اور رات کو عشاء کے بعد اپنے گھر پر پہنچے گا، جب اٹھے گا تو بچے سو رہے ہوں گے، اور جب واپس جائے گا تو بچے سو رہے ہوں گے۔ بچوں کو دیکھنا ہفتوں نصیب نہیں ہوتا، لیکن آدمی اجر کی توقع میں، تنخواہ کی توقع میں یہ سب کام کرتا ہے، ان تمام تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو بزرگوں، فضیلتیں میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرنے کی آج کوشش کر رہا ہوں کہ فضیلتوں کی وجہ سے اب جب رمضان شروع ہو جائے تو ہمارے لیے اعمال کا کرنا اور اعمال کے لیے تکالیف کا برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ تو فرض کے ثواب کو 70 گنا بڑھایا جاتا ہے، نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ، اس کے 3 عشرے، یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کے بعد 11 سے 20 تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور پھر 21 سے 29 یا 30 تک یہ عتق من النار، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا ہے۔ کیسے رحمت حاصل ہوگا اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت کو کیسے حاصل کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے چھٹکارا ہمیں کس طرح نصیب فرمائیں گے، اس کے لیے عبادت کرنی ہوگی، اس کے لیے دوڑ لگانی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے کمر کو کسنا ہوگا۔ صرف اسٹیٹس لگا لینا، اب جو نوجوانوں کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر یہ باتیں آئی کہ اسٹیٹس لگا دیے موبائل کے اندر، فیس بک پر ڈال دیے، ٹویٹر پر ڈال دیے، کیا پہلا عشرہ مغفرت کا ہے، رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف موبائلوں کے ذریعے سے پرچار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں،
لیکن وہ لوگ جو خود روزہ نہیں رکھیں گے، وہ لوگ جو رمضان کے بے حرمتی کریں گے، وہ اس طرح کے اسٹیٹس لگا لیں گے۔ یاد رکھیے، اگر 1000 مرتبہ ہم کہہ لیں، اور 1000 نہیں لاکھ مرتبہ ہم کہہ لیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، اور رمضان کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو جس طرح ابھی سیل لگ جائے کہیں اور یہ آواز لگا جائے، ہمیں پتہ چل جائے، کسی نے خبر دے دی کہ الاس نگر میں جوتوں کی سیل لگی ہے، کپڑوں کی سیل لگی ہے، جو عام دنوں میں 1000 روپے کی ملتی تھی اب وہ 500 میں 300 میں مل رہی ہے، تو ہم بیٹھ کر کے یہاں پہ انتظار نہیں کریں گے، دوڑ کر کے جائیں گے، گاڑی پہ بیٹھیں گے کہ جلدی چلو سیل لگی ہوئی ہے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، کچھ کرو، کم کرو، زیادہ پاؤ، آؤ دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، تھک جاؤ، اتنی عبادت کرو اور اس قدر تکلیف برداشت کرو، اتنی مشقت برداشت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر ترس آ جائے، تم پر رحم آ جائے۔ یہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے ایام چند دن ہیں۔ قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف کرایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا ایاما معدودہ، عجیب و غریب قرآن کے جو مضامین ہوتے ہیں، فرمایا چند گنے چنے دن ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہے، حالانکہ ایک مہینہ ہے، اور ایک مہینے میں آدمی سوچتا ہے کہ کب رمضان ختم ہو، کب رمضان ختم ہو، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایام معدودہ، گنے چنے چند دن ہیں۔ جس طرح کسی کام کو کرنے کے لیے بہت سارا دن باقی ہو تو آدمی بے فکر ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ چلو ابھی بہت دن باقی ہے، کام کر لیں گے۔ لیکن کسی کام کو کرنے کے لیے کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، ہم نے کسی سے قرض لے لیا ہے، 1 مہینے کی مدت مانگی ہے، اب انتظام نہیں ہو پایا ہے مہینہ ختم ہونے کو، تو پھر اس کی فکر دیکھیے، اس کی الجھن دیکھیے، اس کی تکلیف کو دیکھیے کہ کتنا الجھن محسوس کرتا ہے، کس قدر پریشان رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ احساس رکھنے والا انسان ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، سو نہیں پا رہا ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لوگوں سے صحیح طریقے پر بات نہیں کر پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی مدت قریب آ گئی ہے، ادا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے، دن کم ہے، کام زیادہ ہے، انتظام نہیں ہو پایا ہے تو فکر مند رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، چند دن ہے، بہت کچھ کمانا ہے، تو فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہے، جلدی جلدی محنت کر کے، خوب وقت کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے، رمضان المبارک کی قدر کر کے اس کی برکتوں کو حاصل کر لو، اس کی رحمتوں کو حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند دیکھا رمضان کا، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا چاند ہے، میری امت کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے تو میری امت یہ خواہش کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا قدر ہے رمضان المبارک کی، تو میری امت کی یہ خواہش، یہ آرزو ہوگی کہ پورا سال رمضان، 1 کا 2 نہیں، 2 کا 4 مہینے نہیں، اور 4 کے 6 مہینے نہیں، بلکہ فرمایا کہ مکمل سال رمضان ہونے کی خواہش کرے گی اگر امت کو صحیح طریقے پر استحضار ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بزرگوں، رمضان المبارک جو آ رہا ہے، عظیم الشان مہینہ، اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ کتنے کام ہیں، کچھ کاموں کی طرف میں نشاندہی کروں گا، صرف سننے کی نیت سے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے ہم لوگ سنیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا سب سے پہلا کام روزہ ہے، سب جانتے ہیں، اور روزے کی ہی وجہ سے ہم رمضان کا تعارف سمجھتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار، پالنے والے، پیدا کرنے والے خدا کی خوشنودگی اور رضا کے لیے اپنی تمام چاہتوں کو قربان کر دینے کی تربیت کا مہینہ، تربیت، یعنی رمضان کا مہینہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اور روزہ
اللہ کی خوشنودگی کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینا یہ روزہ ہے۔ اللہ کی چاہت کے لیے اپنے تمام خواہشات کو ترک کر دینا یہ روزہ ہے۔ نفس کے گھوڑے کو لگام دینا یہ روزہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا یہ روزہ ہے۔ تو روزے کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا کی تمام لذتوں اور دنیا کی تمام خواہشوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں انسان سے متعلق ہیں، تمام لذتیں دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں، ایک پیٹ، دوسری خواہشات۔ جتنی لذتیں ہیں یا تو خواہشات کے تابع ہوتی ہیں یا پیٹ کے تابع ہوتی ہیں۔ روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں چیزوں پر لگام دیا ہے کہ کھاؤ پیو مت، پیٹ کو لگام دو، اور بیوی سے ملاقات مت کرو، خواہشات کو لگام دو۔ بس روزہ اسی حقیقت کا نام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزہ نام ہے اللہ کی خوشنودگی کے لیے تمام خواہشات کو ترک کر دینا، اور تمام خواہشات انسان کی لگی ہوئی ہے یا تو خواہشات سے یا پیٹ سے۔ فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے تو اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کرنا ہے، اور عورت کا اپنے شوہر سے ملاقات بھی نہیں کرنا ہے۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ پولیس پیچھے لگی ہے، کیا حکومت کا قانون بنا ہوا ہے، کوئی دیکھنے آنے والا ہے؟ کوئی نہیں، صرف خوف خدا سے، اس بات کا احساس پیدا کر کے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے مجھے جواب دینا ہے اور اس کا ثواب پانا ہے، اس کے لیے آدمی بھوک بھی برداشت کرے گا، پیاس بھی برداشت کرے گا، اور جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے گا۔ یہ روزہ ہے۔ تو اس قدر عظیم الشان روزہ جو صرف اللہ کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا جزی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی جمعہ کی نماز بیوی کے ڈر سے پڑھنے آتا ہے، کوئی آدمی جمعہ کی نماز بچوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو بچے کیا بولیں گے، کچھ نہ کچھ میں نہیں کہتا کہ ہم میں سے کوئی ہے، لیکن ہوتا ہے، اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ریا آ جاتی ہے نماز پڑھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، دیگر تمام قرآن کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں ریا اور دکھلاوا کا آ جانا ممکن ہے، لیکن روزے کے اندر ریا اور دکھلاوا بالکل نہیں ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ آپ باہر چل رہے ہیں، کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ بغیر روزے دار ایسے چلیں گے جیسے روزے دار ہے، اور روزے دار اس طرح چلے گا جیسا کہ وہ روزہ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اللہ کو بتلانا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے احساس ہے، احساس کا، ذمہ داری کا احساس ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی اکیلے کمرہ میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر گھر کے اندر کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں، پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ نہ کسی چیز کو کھاتا ہے نہ کسی چیز کو پیتا ہے، حالانکہ اسے بھوک لگی ہے، حالانکہ اسے پیاس لگی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ بے مثال عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اس کے بدلے کا بھی ہم انعام کا بھی اعلان نہیں کریں گے۔ روزہ رکھو، پھر پتہ چلے گا کیا انعام ہم دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ بہرحال میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رمضان کے اعمال کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام رمضان میں جو بہت اہم ہے وہ نماز تراویح ہے، تراویح کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا رہا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کچھ دن تک تراویح کی نماز ادا کی، پھر مجمع بہت زیادہ آنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے اور خوف سے کہ کہیں تراویح کی نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے اور امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو کمزوری کا احساس تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہے اور لوگ بہت ذوق شوق سے تراویح کی نماز میں شرکت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد آپ نے مسجد میں پڑھنا روک دیا، آپ نے بند کیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو اور خواہش ہے کہ تراویح کی نماز ہو اور امت ایک حافظ قرآن کے پیچھے نماز کو پڑھے، قرآن مکمل سنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے امت کو جمع کیا گیا، اور پھر اس وقت سے لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک حرمین شریفین میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ اور لاک ڈاؤن سے پہلے تک حرمین شریفین میں یعنی مکہ المکرمہ میں اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جا رہی تھی، اب 10 رکعت کر دی گئی ہے۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ وہاں کس کی حکومت ہے اور کس طرح وہاں پہ تحریفات کی جا رہی ہے اور کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے اسلامی شاعر کے ساتھ۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں جو ائمہ مسالک ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے امام، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں پلے بڑھے اور وہیں رہ کر کے انہوں نے دینی خدمات انجام دی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ مسالک جو ہیں، ان تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ لیکن بعض اہل علم کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے تو ان کو 8 پڑھنے دیں۔ آپ کی تحقیق یہ ہے، اور کیونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر کے لاک ڈاؤن تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کی نماز ہمیشہ پڑھی گئی ہے، کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 8 رکعت پڑھتے ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے، جیسا کہ اہل حدیث حضرات کا مذہب ہے، تو پڑھیں، ہم نزاعی نہیں بنائیں گے، اس کو جھگڑے کی بات نہیں بنائیں گے۔ ہمیں 20 پڑھنی ہے، ہم 20 پڑھیں گے، جسے 8 پڑھنی ہے 8 پڑھیں گے۔ لیکن التماس اور گزارش یہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ہی ثابت ہے جو تہجد کی اصل میں نماز ہے، تو 8 رکعت کے بعد 12 رکعت اور پڑھ لے، زیادہ پڑھنے سے ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی، ثواب میں اضافہ ہوگا، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ بہرحال جو جتنا پڑھے، جتنی رکعت پڑھے اس کو پڑھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے عبادت جو ہے، دوسرا معمول جو ہے رمضان المبارک میں، وہ تراویح کا ہے۔ تراویح کہاں پڑھیں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مسجد میں جلدی تراویح ہو رہی ہے، اسپیڈ پڑھا جا رہا ہے قرآن، تیز رفتار پڑھنے والا حافظ ہے، وہاں مسجد ڈھونڈ کے جاتے ہیں۔ قریب کی مسجد میں آرام سے قرآن سکون سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہاں 1.25 گھنٹہ لگ جا رہا ہے۔ دور کی مسجد میں کہیں وہاں پہ 1 گھنٹے میں تراویح کی نماز ہو جا رہی ہے، تو 15 منٹ کا سفر کر کے وہاں تک جائیں گے، لیکن تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں گے، وہی پڑھیں گے جہاں جلدی تراویح ہوتی ہے کہ جلدی سننا۔ اللہ کے بندو، قرآن کو آرام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنے آواز کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کے آرام سے پڑھو۔ تو تراویح میں جو یہ رواج بنا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں آسانی اور سہولت کے لیے کہ 10 لوگ جمع ہو گئے، گھر میں تراویح پڑھنا شروع کر دیے، گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کرے کہ مسجد میں جا کر کے تراویح کی نماز ادا کرے۔ ایسی مسجد کا انتخاب کرے جس مسجد میں صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو۔ ایسی مسجد میں نہیں کہ جلدی پڑھنے کے چکر میں 10-15 منٹ بچانے کے لیے ہم تراویح کا ستیہ ناش کریں اور بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے، ہمیں گناہ ملنے لگے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن کو سننا ہے۔ ایک ہے مکمل تراویح پڑھنا اور ایک ہے مکمل قرآن کا سننا، دونوں الگ الگ عبادت ہے۔ اگر ہم مکمل تراویح نہیں پڑھیں گے اور مکمل قرآن کو نہیں سنیں گے تو یہ عمل ہم سے رہ جائے گا۔ بہرحال زیادہ گنجائش نہیں ہے وقت میں۔ دوسرا عمل، میں جو عمل بتلا، پہلا عمل روزہ رکھنا، دوسرا عمل تراویح پڑھنا رمضان میں، تیسرا عمل جو ہے رمضان المبارک میں وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔
رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے، ان کو سنایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان میں ہے، تو رمضان میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا، ہماری سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور جھگڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، آپ اسے عذاب مت دیجیے۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا آنے والے رمضان میں ہم معمول بنائیں۔ کب پڑھیں گے؟ فجر کے بعد پڑھ لیں، نیند آ رہی ہے تو ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، نہیں ہو پاتا ہے مغرب کے بعد ادا کر لیں، وقت نہیں ملتا ہے آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، قرآن دکان پر رکھ لیجئے، قرآن کی تلاوت دکان پر کیجئے۔ بہت سارا وقت ایک ساتھ نہیں ملتا ہے کہ ایک پارا اور ڈیڑھ پارا پڑھ سکیں گے، تو کچھ ابھی ظہر کے بعد، کچھ عصر کے بعد، کچھ فجر کے بعد، نمازوں کے بعد تعین کر لیجیے۔ نماز سے پہلے اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے آئے، جلدی سے سنت ادا کر کے قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک پارا سوا پارا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ معمول ہونا چاہیے ہمارا۔ تیسرا عمل یہ ہے، میں مختصر طور پہ وضاحت کر رہا ہوں۔ چوتھا عمل جو رمضان مبارک میں کرنے کی ہے، وہ کرنے کا ہے، وہ ہے نفل نمازوں کا اہتمام۔ عام دنوں میں نفل نمازوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا، لیکن اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ذرا چاشت کی نماز ہم پڑھ لیں، اشراق کی نماز ہم ادا کر لیں، فجر کے بعد 4 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لیں، اور اسی طرح اوابین کی نماز، مغرب کی نماز پڑھ کے جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کریں، 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کر لیں۔ صبح سحری میں اٹھنا ہے تو سحر سے میں کچھ 15-20 منٹ پہلے جاگ جائے، اور 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت جتنی اللہ توفیق دے دے تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ تو یہ چوتھا کام جو ہے رمضان مبارک کا، وہ نفل نمازوں کا اہتمام۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ مل جائے تو عبادت کرے، جب موقع مل جائے نفل پڑھے، اس کے علاوہ بھی موقع ملے تو پڑھے۔ تو پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام تراویح پڑھنا، تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چوتھا کام جتنا ہو سکے نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی فکر کرنا، پانچواں کام دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعائیں رمضان المبارک میں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد تو دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ اور بزرگوں یہ بھی کوشش کرے اگر اللہ توفیق دے تو قرآن میں جو دعائیہ کلمات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبول دعائیں ہیں اور ہم اس کو مانگتے رہتے ہیں، ان کے الفاظ کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں خاص تاثیر ہوتی ہے، الگ نورانیت ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں الگ نورانیت ہے، ان الفاظ کے ساتھ مانگیں گے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے، جلد اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تو اللہ توفیق دے تو دعا بھی مانگے، اور قرآن میں جو دعا کے الفاظ آئے ہیں اسے بھی مانگنے کی کوشش کرے، اور قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا کے الفاظ منقول ہیں، مسنون دعاؤں کے نام سے، مقبول دعاؤں کے نام سے، ان کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرے، ان کے ترجمہ کو سمجھے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا تو سالوں سے سن رہے ہیں، الفاظ ہمیں یاد ہو گئے لیکن ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ترجمہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ترجمہ کیا ہے؟ اللهم انی اسألک الصحة والعفة، ترجمہ کیا ہے؟ اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار، ترجمہ کیا ہے؟ کوشش کرے کہ ان سب چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پانچواں عمل ہوا۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں پر ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے خرچ کرنے کا یہ حال ہوتا تھا جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہواؤں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ غریبوں کو، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اور بہت خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو
تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو، ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو، ایک گھونٹ دودھ اور لسی تو پلا سکتے ہو، پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہے ایک مرتبہ اپنے ذہن نشی کریں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، نفلوں کا اہتمام، دعاؤں کی کثرت، اور چھٹے نمبر پر اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ بہت سارے لوگ، آخری بات عرض کر دوں، بات ختم کرنی ہے، بہت سارے احباب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتے، تو بہت شرم کی بات ہے اور بہت تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے اور ہم روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، من افطر یوما من رمضان بغیر عذر ولا مرض، کہ جو آدمی رمضان کا افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے، تو فرمایا کہ اگر لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھ لے تب بھی ایک روزہ کے برابر ثواب نہیں پا سکے گا۔ کتنی عجیب حدیث ہے، اللہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفسیر کروں، لیکن آپ اگر سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور پھر بھی روزہ ہم میں سے کوئی نہ رکھے تو بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، خاص طور پر ہمارے مسلمان وہ بھائی جو فلسطین کے اندر پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ذرا ان کو یاد کر لیں۔ جب سستی آئے، جب کوتاہی کا دل کرے، جب کمزوری آئے تو پھر ایک مرتبہ غزہ کی طرف اور فلسطین کے ان مسلمان مجاہدین کی طرف نظر کریں جن کو 2 مہینے کے بعد روٹیاں ملتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا 2 مہینے کے بعد مجھے روٹی ملی ہے۔ آپ دیکھیے ویڈیو آپ کے موبائلوں پر آئے ہوں گے، گاڑی جا رہی ہے اور ایک کہیں سے آ کر کے بیچارہ اللہ کا بندہ کچھ روٹیاں لے کر کے آیا ہے، گاڑی کے اندر روٹی دے رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ جب ان کو روٹی ملتی ہے تو اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے مجھے 2 مہینے کے بعد روٹی عطا فرما دی ہے۔ ہم دن رات کھا رہے، کیا روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ کے لیے؟ ان بچوں کو یاد کریں جنہیں غذا نہیں مل رہی ہے غزہ کے اندر، تو وہ جنگلوں میں جا کر کے گھاس کو اکھاڑ کر کے اسے چبا رہے ہیں، زبان پر چھالے پڑ جا رہے ہیں ان بچوں کے۔ بچہ برتن لے کر کے جا رہا ہے، پتہ چلا ہے کہ کہیں تقسیم ہو رہا ہے کھانا، 12 کلومیٹر چل کر کے گیا ہے، وہاں پہنچا تو کھانا ختم ہو گیا ہے، واپس برتن لے کر کے آ رہا ہے۔ رپورٹر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کھانا لینے گئے تھے، کیا ہوا؟ نہیں ملا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی تھی نہیں ملا۔ یہ چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی مرضی 12 کلومیٹر گیا تھا، 1 مہینے سے میں نے کھانا نہیں کھایا، امید تھی کہ وہاں سے کچھ مل جائے گا، اپنی بہنوں کو کھلا دوں گا، اپنے گھر کے بچوں کو کھلا دوں گا۔ خود چھوٹا بچہ ہے لیکن نہیں ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مرضی ہے، مجھے روٹی نہیں مل سکی تو میں کیا کروں گا۔ ان بچوں کو یاد کریں، ان لوگوں کو یاد کریں۔ اگر یہ چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا، روزہ کو ترک نہیں کرے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت غنیمت کا موقع نصیب فرما دیا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ صرف رمضان کا مل جانا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، رمضان میں نیکیوں کی توفیق کا مل جانا یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ رمضان تو آئے گا چلے جائے گا، رمضان آ گیا اور ہم نے نہ روزہ رکھا، ہم نے نہ نماز تراویح کی فکر کی، نہ نمازوں کی فکر کی، کسی چیز کی فکر نہیں، یا رکھا روزہ، تراویح پڑھ لی، نہ آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ کان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ دل کی حفاظت ہو رہی ہے، جیسی بے ڈھنگ سی زندگی تھی ویسی ہی بے ڈھنگ سی زندگی گزر رہی ہے۔ تو بزرگوں، رمضان آ کر کے چلا جائے گا اور جیسے ہم پہلے سے ویسے ہی رہ جائیں گے۔ زمانے کا چلن کیا پوچھتے ہو مجھ سے ہے عاجز، زمانے کا چلن کیا پوچھتے ہو مجھ سے عاجز، کہ زمانے کا رفتار ابھی بھی وہی ہے اور حالات وہی ہے جیسے پہلے سے۔ زمانے کے چلن کیا پوچھتے ہو مجھ سے عاجز، وہی رفتار زندگی اب بھی ہے جو پہلے سے باقی تھی۔ پہلے سے جو زندگی کی رفتار تھی، رمضان میں بھی وہی رفتار زندگی ہو تو پھر فائدہ کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہم ابھی سے ہمت کریں، ابھی سے کوشش کریں، اچھی طریقے سے رمضان کو گزارنے کا ارادہ کریں۔ یہ کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا
تو یہ رمضان کا مہینہ میری زندگی کے جتنے رمضان گزرے ہیں اس سے سب سے اچھا گزرے گا، نیکیوں کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے۔ صرف اس کا ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ میری زندگی کے جتنے رمضان گزرے ہیں میں اس رمضان کو ان تمام رمضانوں سے اچھے طریقے پر گزارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔